رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ جس طرح کہ جمعہ جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور اس کو یہ سرداری کئی وجوہات سے ملی ہے۔ اکثر و بیشتر مشہور و معروف واقعات اس مہینے کے اندر ہو گئے۔ من جملہ ان میں سے یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ 4 بڑی آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ اس مہینے کے اندر اتری ہیں۔ 4 کی 4 آسمانی کتابیں اللہ رب ذوالجلال نے اس ماہ مقدس کے اندر اتاری، اور ان کتابوں میں سب سے عظیم تر جو کتاب ہے قرآن مجید، اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے کے آخری عشرے میں سب سے بہترین رات جو ہے لیلۃ القدر، اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے۔ تو رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی ہے، اور یہ شہر اللہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ اللہ رب ذوالجلال کا مہینہ ہے۔ ویسے تو مہینے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن رمضان کی نسبت خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے کہ یہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور اس میں میرے بندوں کی خاص بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ جس طرح بعض علماء، بعض محققین اس مہینے کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ یہ ان کی تحقیق ہے اور ان کا قول ہے، اور کہیں نہ کہیں احادیث میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا مہینہ رحمت ہے، بخشش بھی ہے، اور جہنم سے خلاصی بھی ہے۔ اس میں پورے مہینے کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے رمضان المبارک کی ہر رات اللہ رب ذوالجلال آسمان دنیا پر ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق کو طلب کرنے والا میں اس کو رزق ادا کر دوں، کوئی ہے گناہ گار جس نے ساری زندگی اپنی گناہوں کے اندر گزار دی، اب ندامت کے وہ آنسو بہا کر میرے سامنے گڑ گڑانے لگا ہے، کوئی ہے جو اس حال میں آئے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اور یہ اعلان ہر ایک کے لیے ہے۔ ایمان والوں میں گناہ گاروں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے ہیں، ہر حکم کو پورا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان سے غلطی ہو جاتی ہے، کسی حکم کو پورا کرنے میں کمی آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ ایسا شخص بھی اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔
اور دوسرے قسم کا وہ شخص ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے جو کبھی نیکی کا کام کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی فرائض کو پورا کرتا ہے، کبھی ترک کر دیتا ہے۔ مثلا کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، کبھی روزہ رکھتا ہے، کبھی نہیں رکھتا۔ اب یہ شخص ہے توبہ تائب ہونا چاہتا ہے، اپنے اس گناہ کی تلافی کروانا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص بھی اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ رب ذوالجلال اس کو بھی بخش دیں گے اور معاف فرما دیں گے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، دن میں بھی گناہ کرتا رہا، رات میں بھی وہ گناہ کرتا رہا، تنہائی میں بھی گناہ کرتا رہا، محفل میں بھی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی اس کی گناہوں کے اندر گزر گئی۔ اتنے گناہ ہو چکے کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، لیکن بندے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی سنوارنا چاہتا ہوں، گناہوں کے دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں، یا اللہ تیری بارگاہ میں سرخرو ہو کر آنا چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی معاف فرما دیتے ہیں جو پکا ارادہ کر لے۔ کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ صرف اس ارادے کے ساتھ نہیں بلکہ چند شرائط ہیں، ان شرائط پر عمل کر کے بندہ توبہ طائب ہو سکتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اس میں توبہ طائب نہ ہوئے تو پھر کب ہوئے؟ اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی تو پھر کب مانگی؟ رمضان کے ہوتے ہوئے اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے تو پھر کب کروائیں؟ گزشتہ جمعے وہ حدیث بیان کر چکا ہوں کہ جبریل امین نے بد دعا کی تھی اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہی تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروائی۔ تو یہی تو رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس میں توبہ طائب ہو اور توبے کے مفہوم کو سمجھیے۔ توبہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ساری زندگی انسان گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، حق مارتا رہے لوگوں کے، اور زبان سے 2-3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ اس طرح نہیں، اس کے شرائط ہیں۔ ہاں شرائط پر عمل کرتے ہوئے اگر کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائے نا، ان شرائط کے تحت وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے نفرت کا اظہار کرنا، یہ پہلی شرط ہے کہ جو گناہ ہے اس سے نفرت کا اظہار کرنا کہ یا اللہ میں نے بہت ہو گیا یہ گناہ کر لیا، اب میں اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کروں گا، مجھے اس گناہ سے نفرت ہو چکی ہے۔ یہ تہیہ دل میں کرے تو یہ توبے کی قبولیت کی پہلی شرط ہے، نفرت کا اظہار کرنا اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ دوسری شرط ہے۔ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ یا اللہ پہلے جو مجھ سے غلطی ہو چکی ہے سو ہو چکی، اب آئندہ کبھی بھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ ارادہ دل کے اندر پیدا کرنا یہ توبے کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ گناہ سے نفرت کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، اور پھر گناہ کا تعلق اگر بندے کے ساتھ ہے، اس خطا کا تعلق اگر بندے کے ساتھ ہے، جا کر اس سے معافی مانگنا، کیونکہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا خالق اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے۔
تو اس لیے اس دنیا میں یہ کام کرنا بڑا آسان ہے اور آخرت میں اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ آج کوئی روٹھ چکا ہے، ناراض ہے، تو منانا آسان ہے، وہاں پر منانا مشکل ہوگا، کیونکہ نہ وہاں کسی کی بات چلے گی، نہ مال چلے گا، نہ سفارش چلے گی۔ تو آج اگر کوئی ہم سے روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، اس کو منائیں۔ کسی کا حق دبایا ہے، کسی کے حق کو غصب کیا ہے، کسی کا مال ہتھیایا ہے، کسی کے مال پر قابض ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا ہے، تو سب سے پہلے اس شخص کے پاس جا کر تلافی کروائیں گے تو اللہ معاف فرمائے گا، وگرنہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کتنا سخت معاملہ ہے یہ۔ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میرے بندے کا حق تھا، تو نے ضائع کیا تھا، تو گناہ کا مرتکب ہوا تھا، اب تو مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن کب؟ جب تک میرا بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جن کا حق دبایا ہے وہ حق نہیں دینا چاہتے، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبے کی تیسری شرط یہ ہے، اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ رب ذوالجلال بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور پھر جو گناہ کا کام ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، تو پھر اس کی دو صورتیں، وہ گناہ کہ اس گناہ کی اگر قضا ہو سکتی ہے تو اس کی قضا کی جائے تو اللہ معاف کر دے گا، اگر اس کی جس عمل کی قضا ممکن ہے قضا نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر اب ہماری زندگیوں میں کئی رمضان گزرے، کئی نمازیں گزری ہیں، اب ایک آدمی ہے اس نے رمضان المبارک کے روزوں میں کمی کی ہے، روزے نہیں رکھ سکا ہے کسی وجہ سے، نمازیں اس نے کم پڑھی ہیں، کبھی پڑھی ہیں کبھی نہیں پڑھی ہیں، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر توبہ تائب ہونا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ جب تک وہ ان چیزوں کی قضا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبے کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ قضا کر لے، قضا کا ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ انشاءاللہ العزیز میں اس کی قضا ضرور کروں گا، اور اگر اس نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا، اللہ نہ کرے ایک دو دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں وہ ساری قضا لکھ دی جائے گی کہ اس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، سارے روزے اس نے رکھے ہیں، کیونکہ اس نے ارادہ کیا تھا، موقع نہیں ملا ہے نا اس کو، ارادہ کر لیا تھا، موقع نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، بندہ ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کو اس عمل کے کرنے کا موقع نہیں ملتا، اللہ پاک ارادے کی وجہ سے پورے عمل جو کیا ہوا عمل ہوتا ہے وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ارادہ کر لیں کہ مجھ سے فرائض کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ میں اس کی قضا کروں گا، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز گزشتہ کو دہرایا جائے، مثلا فجر کے ساتھ فجر کو، ظہر کے ساتھ ظہر کو، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، آسان طریقہ یہی ہے، یا کسی ایک وقت میں جس میں نماز پڑھنا جائز ہے تو بہت ساری نمازیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ارادہ کر لیں اور اندازہ لگا لیں کہ میری زندگی میں بلوغت کے بعد اب تک میری کتنی زندگی اور کتنی میری پڑھی ہوئی ہوں گی، اندازہ لگا کر اس سے کچھ زیادہ جو ہے اس کی قضا کا ارادہ کر لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔ اب جس عمل کی قضا ممکن نہیں ہے اس کے متعلق کیا کرے؟
مثلا ایسی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کی قضا نہیں ہے، کوئی تلافی کی ظاہری صورت نہیں ہے۔ مثلا اللہ نہ کرے کسی نے شراب پی ہے، کسی نے زنا کیا ہے، اب وہ توبہ تائب ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ صدق کے دل کے ساتھ توبہ تائب ہو جائے، وہ پہلی شرائط کے ساتھ نفرت کرے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو رمضان کی ہر رات میں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اور یہ ہر قسم کے گناہگار کے لیے یہ اعلان ہے۔ کوئی بھی آ کر اپنے گناہوں کی تلافی کروا سکتا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ گناہ جو ہے نا، گناہ ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ بعض دفعہ ہم اسے نظر انداز کرتے تھے، چھوٹا گناہ تو ہے، چھوٹے کی مثال اس چنگاری کی سی ہے جس سے آگ بھڑک جاتی ہے، چھوٹے گناہ کی مثال چھوٹے بچھو کی ہے کہ وہ بھی ڈنک مارے تو زہر پڑتا ہے، زہر کا اثر ہوتا ہے۔ چھوٹے سانپ کی سی ہے، سانپ ہی ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو گناہ اپنی زندگیوں سے ہم نے نکالنے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ گناہوں سے نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ گناہ کے اثرات زندگی پر کیا پڑتے ہیں، ذرا مختصر سے اس کے متعلق بھی ذکر کریں۔ پہلے گناہ کے متعلق، پھر اس کے بعد ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، پھر جو نیکی کرنے والے ہیں ان کی زندگی پر اثرات کیا پڑتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے پھر اسے تمیز ہی نہیں رہتی، پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر کانوں میں مسجد میں مؤذن کی آواز گونجتی ہے تو اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی، کہتے چھوڑ دے، اسے تمیز ہی نہیں رہتی کہ مجھ سے فرض چھوٹ رہا ہے۔ دل تاریک ہو جاتا ہے، اور جب دل تاریک ہوتا ہے تو اس دل میں اللہ نہیں آتے، اللہ تو اس دل کے اندر بسیرا کرتے ہیں جو دل نور ایمان سے منور ہو، اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہو، تو اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے اندر تنگی فرما دیتے ہیں۔ اور دل کیسے تاریک ہوتا ہے، پہلے یہ بھی بات سمجھ لیجیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ، تیسرا کرتا ہے تو تیسرا نقطہ۔ جب یہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو یہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ پھر حق بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، پھر دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، فرائض کو پورا کرنا اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، تو دل اس طرح تاریک ہو جاتا ہے، یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، برکت چلی جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کتنے برے اثرات ہیں گناہ کے، کہ دل تاریک ہوا، ظاہر ہے دل تاریک ہوا تو چہرہ بھی تاریک ہو جاتا ہے۔ رزق میں تنگی آ گئی تو ذریعہ معاش انسان کا عجیب بن جاتا ہے، اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے تو اس کا زندہ رہنا محال ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کے برے اثرات ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں نیکی کرنے والا شخص، اس کا دل روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، نیک عمل کی وجہ سے، نیک عمل کی روشنی کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے، نور ایمان کے ذریعے، نور ہدایت کے ذریعے، نور قرآن کے ذریعے۔
نور دین کے ذریعے سے اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جاتا ہے تو اس نورانیت کے آثار پورے جسم پر پڑ جاتے ہیں، چہرے پر بھی نورانیت آ جاتی ہے۔ تو نیکی کرنے کا پہلا سب سے بڑا اثر یہی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کے رزق کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے، رزق میں وسعت آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا یہی ہے، آج دنیا میں سارے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی ہے، معیشت مستحکم ہونی چاہیے، معیشت مستحکم ہونی چاہیے، رزق کی فراوانی ہونی چاہیے، اکانومی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ یہ ہر ایک کے دل کے اندر یہی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکی کرتا رہے، تیرے اس امید کو، تیری اس خواہش کو، تیری اس آرزو کو میں پورا کروں گا، تیرے رزق کے اندر برکت ہی برکت آ جائے گی۔ پھر ایسی جگہوں سے رزق ملے گا کہ وہاں پر تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ رزق کے فیصلے رزاق کے پاس ہیں۔ یہ اگر بندوں کے پاس ہوتے تو آج ساری دنیا بھوکی رہ جاتی، ساری دنیا مر جاتی۔ لوگوں کے بس میں ہوتا تو وہ تو ان سے لے لے کر، ان سے چھین چھین کر ان کو مار دیتے۔ تو فرمایا کہ رزق رزاق کے پاس ہے، رازق کے پاس ہے، اور فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر فراوانی اور اسی طرح اس کے اندر برکت اور وسعت پیدا فرمائیں گے۔ تیسری چیز، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیں گے، محبت، ہر ایک کے دل میں اس کی محبت، ہر ایک کے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات، نیک خواہشات۔ یہ نیکی کا اثر ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں اچھے اعمال لائیں تاکہ اس کے اثرات ہماری زندگیوں کے اوپر پڑیں اور توبہ تائب ہو جائیں۔ اور فرمایا قرآن مجید کے اندر عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس کے ضمن میں، فمن تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کر لی، توبہ کی شرائط کے ساتھ جو میں نے ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد وعمل صالحا، نیک عمل کرتا رہا۔ پہلے نماز اس نے چھوڑی تھی، اب نماز کا عادی بن گیا۔ پہلے روزے چھوڑ دیا کرتا تھا، اب روزوں کی پابندی کرتا ہے۔ پہلے اللہ کے حکموں کو توڑنے والا تھا، اب ہر حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کی زندگی کے اندر جتنی بھی برائیاں تھیں اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے۔ تو آج سے ہی تہیہ کریں، اور یہ ہر رمضان میں یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے اب نہیں ہیں۔ ہاں جی، کتنے تھے اب نہیں ہیں۔ اب ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلا رمضان ہماری زندگیوں میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ رمضان تو دور کی بات ہے، اگلا عشرہ بھی ملے گا یا میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا، عشرہ بھی دور کی بات ہے۔ ہمیں تو اس بات کا بھی نہیں پتہ کہ آج رات کو افطاری بھی ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو رمضان المبارک کے اندر اس حال میں چلے گئے کہ جو روزے کی حالت میں تھے اور اس دنیا میں افطار بھی ان کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو نیکوکار نیکی والے ہوں گے، نیک کام کرنے والے ہوں گے، اگر یہاں افطاری انہیں میسر بھی نہ ہوئی تو اللہ اس سے بہتر جگہ افطاری ان کے لیے مقدر فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ ہمیں تو ایک گھڑی کا پتہ نہیں، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، تو اس سے فائدہ حاصل کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں، حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر کوئی مجھ سے، میرا رشتہ دار ناراض ہے، بہن ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، خالہ ناراض ہے، پھوپھی ناراض ہے، ماموں ناراض ہے، کوئی میرا ہمسایہ مجھ سے ناراض ہے، کوئی میرا دوست مجھ سے روٹھا ہوا ہے، تو یہ منانے کا وقت ہے، ان کو منائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں بھی اضافہ فرمائے گا اور رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ جو معاف کرنے والا ہے،
منانے والا ہے، جو دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو مشہور و معروف ہے، بعض کے نزدیک یہ رحمت کا عشرہ ہے، تو خوب رحمتیں اللہ تعالیٰ کی، اور اپنے دامن کو ان رحمتوں سے بھر دیں اور اپنے وجود کو ہلکا کر دیں گناہوں سے توبہ کے ذریعے سے، اور زندگی میں جو اعمال میں کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے ازالے کے لیے پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ کبھی بھی یہ کمیاں کوتاہیاں مجھ سے نہیں ہوگی جو پہلے ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ سبھی اس کا ارادہ رکھتے ہیں نا؟ تو اللہ کریم سے یہی دعا ہے۔ کتنے وقت ہے؟ 35 منٹ ہے۔ اچھا، تو اللہ کریم سے ہمیشہ یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کریم میری زندگی کو گناہوں سے پاک کر دے، گناہ کی آلودگی سے یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے۔ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اس دعا کی قبولیت کے لیے، ہر دعا کی قبولیت کے لیے رمضان کی ہر گھڑی جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ تو اس لیے توبہ طائب بھی ہوں اور ارد گرد اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کا بھی بخوبی جو ہے وہ ارادہ کر لیں کہ جو مجھ سے جھوٹا ہوا ہے میں اس کو منانے کی کوشش کروں گا۔ یہی ہماری زندگیوں کا نصب العین ہونا چاہیے۔ افطاری اور سحری کے وقت امت مسلمہ کو، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا یہ ضرور کیا کریں۔ یہ حقوق میں سے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ اگر ہم کسی کو دعا میں یاد رکھیں گے، کوئی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تو دعاؤں کا بھی اہتمام خوب سے خوب تر ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ضروری تھیں، یہ ضروری ہدایات آپ سمجھ لیجیے کہ جن کو اپنا کر، جن پر عمل کر کے اپنے زندگیوں کو ہم سدھار سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ کریم جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اس رمضان کو، پورے رمضان کو ہمارے لیے باعث سے برکت بنائے، باعث سے رحمت بنائے، اور بخشش اور مغفرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ تعالیٰ خوب ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی۔